والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمارے اس آنے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. رمضان کا بابرکت مہینہ وہ شروع ہو چکا ہے، اور شروع کیا ہونا بلکہ 5 یا 6 دن اس کے گزر بھی گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے اور اس کے ختم ہو جانے پر افسوس کا اظہار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب کتنے ہم میں جو رمضان کے آنے سے خوش ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو خفا ہوئے ہیں. اب یہ ہم نے خود سوچنا ہے کہ آیا رمضان کی آمد پر میں خوش ہوا یا مجھ پر کچھ بوجھ پڑا، مجھے گراں گزرا. یہ بات مجھے شاق معلوم ہوئی، سخت معلوم ہوئی کہ رمضان آ گیا. کون خوش ہوا ہے؟ عبد الوحید خوش ہوا ہے؟ ایسے پھر پھنس گیا. تو دیکھیں، تب آن تو کوئی راضی نہیں ہے نا. یعنی طبیعت کے لحاظ سے کوئی بھی رمضان کی آمد پر خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وہ سختی ہمیں معلوم ہے. یعنی رمضان کی آمد کی سختی، اس کو ہم جانتے ہیں. کیا ہے؟ کہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، گھر والوں کے قریب نہیں جانا، اپنی جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا نہیں کرنا، ان سے دور رہنا ہے. تو لامحالہ انسان پر تو بوجھ آتا ہے نا، تیار نہیں ہے اس کے لیے. لیکن یہاں جو یہ فرما دیا کہ جو آنے پر خوش ہو، اس سے مراد تبھی خوشی نہیں ہے بلکہ عقلی خوشی ہے. عقلی خوشی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نے یہ روزے رکھنے ہیں، میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور پھر مجھے ایمان والا کہہ کر مخاطب بھی کیا ہے. مجھے ایک بڑا تمغہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. مجھے صرف اپنا بندہ نہیں کہا، بلکہ بندوں میں وہ بندہ کہ جو ایماندار ہے، جو مجھ پر ایمان لا چکا ہے، جو عقیدہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنے والا ہے. تو فرمایا کہ عقلی طور پر انسان خوش ہو جائے کہ یا اللہ، اگرچہ یہ روزہ بڑا مشکل ہے، میرا نفس تو نہیں چاہتا، خواہشات اس بات کو نہیں مانتے کہ میں بھوکا رہوں، میں پیاسا رہوں، میں ہر اپنی جائز خواہش کو پورا نہ کروں، اس سے رک جاؤں. لیکن یا اللہ، تیرا حکم ہے اور میں بصر و چشم اس کو قبول کرتا ہوں، اگرچہ میرا دل مانے یا نہ. تو یہ خوشی مراد ہے
تو ظاہر اس لحاظ سے ہر مومن رمضان کے لیے خوش ہوتا ہے. اگر خوش نہ ہوتا تو روزے کیوں رکھتا؟ تو یہ روزہ رکھنا اگرچہ ہم تکلفاً رکھ رہے ہیں، اگرچہ طبیعت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس وجہ سے اس حکم کو ہم پورا کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کرتے ہیں. گویا ہم عقلاً اس پر خوش ہیں کہ یا اللہ شکر ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، تیرا ایک حکم ہم پورا کر رہے ہیں اور پورا کرنے کی تجھ سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں. تو فرمایا کہ رمضان کی آمد پر خوش ہو گیا اور پھر جانے پر غمزدہ بھی ہو نا کہ یا اللہ یہ بابرکت مہینہ تھا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، میں کچھ نہ کر سکا، یا جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نہ کر سکا، کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے بھی تو کیا، تو اس پر افسردگی کا اظہار کرے گا. تو فرمائے آمد پر بھی اور جانے پر بھی. اب یہ کتنے معمولی سے عمل ہیں، دل کا ایک عمل ہے نا، یعنی اس کا ایسے سمجھنا ارادے کے ساتھ عمل ہے نا، یعنی یہ تعلق ہے. ابھی عمل ہم نے کیا نہیں ہے، روزے شروع کیے نہیں ہیں، لیکن پہلے سے ہی دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ یا اللہ شکر ہے رمضان آ گیا. تو فرمائے اس جذبے پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اگر کسی نے اب تک یہ نیت نہیں کی یا خوشی کا اظہار نہیں کیا تو اب کر لے کہ یا اللہ یہ حدیث مستحضر نہیں تھی، یاد نہیں تھی، اگرچہ یہ بار بار بیان ہو چکا ہے. رمضان کے بیانات تو ایسے ہیں نا، آگے آئیں جی، رمضان کے بیانات تو ایسے ہیں کہ یہ تو سال میں ایک دفعہ لازماً بیان ہوتے ہیں. تو 7-8 سال سے تو میں بیان کر رہا ہوں، اگرچہ مجھے بھی یاد نہیں ہوئے ابھی. عمل تو الگ چیز ہے نا، لیکن ایک چیز انسان بولتا ہے اس کو یاد بھی ہو جاتی ہے نا. کتنی حدیث بیان ہوئی ہیں خصوصاً پچھلے رمضان میں، لیکن یاد ہمیں پھر بھی نہیں ہے. تو چلو اگر نہیں یاد تو یاد ہو جائیں گی نا. اس سے انسان کے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ کسی اور موضوع پر بھی انسان بات کر سکتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن چلو ابتدا تھی، میں نے کہا کہ مرور ہو جائے، استحضار ہمیں حاصل ہو جائے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کا حق تاکہ ہم ادا کرنے کی حد المقدور کوشش بھی کریں. حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا تعلق بڑھ جائے، مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے، دنیاوی کاموں میں ذرا کمی لے آئے، چھوڑ دے، ورنہ چھوڑنا ممکن نہیں تو چلو کمی لے آئے. یا یہ کہ اگر ان میں کمی ممکن نہیں ہے، ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ اس میں کمی ناممکن ہے، تو کم از کم جو باقی وقت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں انسان گزارے. یہ ہم سب کر سکتے ہیں. اس کا تعلق پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. ہاں صحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صحت مانگے کہ یا اللہ اس بابرکت مہینہ تو نے عطا کر ہی دیا، تو یا اللہ اب صحت کے ساتھ اس کو گزارنے کی توفیق بھی بخش دے. صحت ہی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، کہ فارغ ہو، موقع ہے، جو چاہو کر سکتے ہو. جب مصروف ہو گئے تو کر نہیں سکو گے، جی بہت چاہے گا. اب اللہ نے موقع دے دیا ہے تو اب اپنے جی کو لگانے کی کوشش کرو. نہیں لگ رہا تو لگاؤ تکلفاً، اس پر بھی تمہیں ڈبل اجر ملے گا. تکلفاً پر اجر ڈبل ملتا ہے. کیوں؟ نفس کو قید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ رہا ہے، تو لا محالہ اس پر ڈبل اجر ملے گا. تو فرمایا کہ پہلی چیز کیا تھی کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے یہ جو ہے نا غنیمت جانو. اور پھر فرمایا کہ تونگری کو فقر سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ نے مال دیا ہے، دولت سے نوازا ہوا ہے، لگا دو اس کو اللہ کی راہ میں. اپنے اوپر لگاؤ، اپنی اولاد پر لگاؤ، غریب غربا پر لگاؤ، بیواؤں پر لگاؤ، یتیموں پر لگاؤ، کسی رفائی کام میں، فلاحی کام میں اس کو لگاؤ. مدارس میں لگا دو، خانقاہوں میں لگاؤ، مساجد میں لگاؤ، مراکز میں لگاؤ. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے. بہت ممکن ہے کہ یہ مال آج ہے، ممکن ہے کل نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آج جذبہ ہے، کل یہ جذبہ ہی نہ رہے. تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس تونگری کو بھی، دولت کو بھی، اس کو غربت سے اور فقر سے پہلے غنیمت جان لو. اور پھر فرمایا تیسری چیز کیا فرمائی؟ فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. ابھی اللہ نے صحت دی ہے، قوت ہے،
طاقت ہے، جوانی ہے، اس کو فرمایا کہ غنیمت جان لو، عمل کر سکتے ہو کر لو، ڈھیلے مت پڑو کہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، چاہے تو کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جب کرنے پر آتا ہے تو پہاڑ بھی اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی نہیں رکتے پھر نا، پہاڑ نہیں ٹھہر سکتے انسان کے سامنے۔ اب دیکھیں انسان کی صناعی کو دیکھیں، خلقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے انسان کو کتنی قوت اور طاقت دی، بڑے بڑے پہاڑوں کو گرا رہا ہے، آسمان تک پہنچ رہا ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے، ستاروں پر پہنچ رہا ہے، وہاں کی زندگی کو معلوم کر رہا ہے، وہاں آبادی کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک نئی زندگی جو ہے نا شروع ہو جائے۔ اب یہ قوت اور طاقت ہے نا، اللہ نے دی ہے یہ طاقت۔ تو کیا فرمایا کہ صحت اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اس کے علاوہ اچھا جوانی ٹھیک ہے، وہ تو اسی میں آ گیا نا، تو 4 ہو گئی نا، یعنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت بھی ہے اور جوانی بھی ہے، دونوں نعمتیں ہیں نا۔ اب ایک شخص جوان ہے، صحت نہیں ہے تو بیکار ہے نا، صحت ہے لیکن بوڑھا ہو چکا ہے، کام نہیں کر سکتا، پھر بھی بیکار ہے۔ تو اس وجہ سے الگ الگ ان نعمتوں کو ذکر فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر 5ویں بات فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ تو ہر انسان پر لازم ہے نا کہ یا اللہ تو نے موقع دے دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنے دوست احباب یار دوست مسلمان پچھلے رمضان میں تھے، اس دفعہ نہیں ہے نا کہ ہیں، ذرا غور و فکر کریں، اپنے گھر خاندان رشتہ داروں پر نظر ڈالیں، اپنے پیر بھائیوں پر نظر ڈالیں۔ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود تو ہیں لیکن صحت ان کی نہیں ہے تو نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ کتنے دوست احباب ہیں کہ بیماری اور مرض کی وجہ سے وہ اس رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، روزہ کا اہتمام نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، بس بیچارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دونوں مراد ہوگی، اگر صحت نہیں ہے اگرچہ زندگی ہے تو پھر بھی ایک معنی میں بیکار ہے نا، اور زندگی تو ہے ہی نعمت ہے نا، اللہ نے اب جو ہے نا ہمیں موقع دے دیا ہے، اس نعمت سے نواز دیا ہے۔ شاہ صاحب مڑے در مڑو یہ لوگ آندے رہے سن، کام ختم ہو گیا، اور کوئی ووٹر نہیں تھا اس ویلے سن۔ تو کیا عرض کر رہا تھا جی کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانے، یہ اللہ نے موقع دے دیا ہے، عمل کا موقع ہے، اللہ نے ایک اور موقع دے دیا، یہ سمجھ جائیں۔ 1 سال گزر گیا، 2 گزر گئے، 3 گزر گئے، کتنے ہم میں سے ہیں کہ جنہوں نے 15 20 30 سال سے جو ہے نا روزے کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جن کا پہلا یا دوسرا سال ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، لیکن عمومی طور پر 15 20 سال والے ہیں نا سب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، 40 سال والے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دے دیا ہے کہ اب بھی سدھر جاؤ، میری بخشش کے دروازے کھولے ہیں، میری رحمت کی انتہا نہیں ہے، بخشش مانگنا چاہتے ہو، بخشوانا چاہتے ہو، سرٹیفکیٹ تمہیں چاہیے تو یہ مہینہ پھر شروع ہو گیا ہے، رحمتوں کا مہینہ پھر تمہارے اوپر عود کر آیا ہے، لوٹ آیا ہے۔ گویا یہ عید ہے نا، عید سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز، ایک خوشی کا بار بار لوٹنا، عید کا یہی مراد ہے نا کہ ایک سابقہ ایک خوشی تھی وہ دوبارہ لوٹ آئی۔ تو یہ رمضان بھی تو عید ہی ہے نا۔ کیوں عید ہے؟ کہ ظاہراً تو اس میں کلفت ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، لیکن اس کے بدلے میں جنت ملتی ہے، جنت کا پروانہ مل رہا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور ساری مخلوق پوری کائنات اس مومن اور مسلمان کی طرف متوجہ ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، چاہے وہ مچھلیاں ہیں، چاہے وہ بحری مخلوق ہے، چاہے بری مخلوق ہے، چاہے خشکی کی ہے چاہے تری کی ہے، اب وہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا کہ دعائیں کرو ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن روزہ بھی تو ہو نا، قاعدے کے مطابق ہو، ضابطے کے مطابق ہو، جیسے فرمایا گیا ویسا روزہ ہو، اگرچہ ویسے ہم نہ بھی رکھ سکیں لیکن کوشش بہرحال ہم پر لازم اور ضروری ہے، کوشش بہرحال لازم ہے، ورنہ اللہ فرماتے صرف روزہ رکھو بس،
روزہ رکھو، لیکن فرمایا نہیں کتب علیکم، ہم نے تم پر روزے کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، کم تم پر، یہ نہیں کہ بس صرف جو ہے نا منہ بند کر دو روزہ پورا ہو جائے گا، گویا یہ روزہ تمام 5 فٹ کے جسم پر ہے۔ اس 5 فٹ کے جسم میں جو جو عضو ہمارے استعمال میں ہے، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اختیار دیا اللہ نے، تو فرمایا اس پر بھی روزے کو لاگو کرو۔ کیا مطلب؟ کہ صرف یہ نہیں کہ تمہاری زبان، تمہارا منہ کھانے سے بند ہو جائے، پینے سے بند ہو جائے، رکاوٹ آ گئی، آپ نے جو ہے نا روک لگا دی کہ میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، یہ روزہ ہے؟ فرمایا نہیں، پورے جسم کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ سے غیر محرم کو نہیں دیکھنا، ورنہ روزے کا تحقق ثابت نہیں ہوگا، روزے کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اس سے گانے بجانے نہیں سننے، کسی کی غیبت کو نہیں سننا، غیر محرم کی آواز کو نہیں سننا، گانے بجانے کو نہیں سننا۔ اب مہمان کو کیا پتہ ہے کہ کون سا بٹن ہے، کوئی اور جو ہے نا اشنا آدمی اٹھ جائے نا، سب ایسے جو ہے نا مجھے لکیر کے فقیر مل گئے ہیں نا، بہت افسوس ہے یار۔ اب اصرار کے ساتھ مہمان آئے، خود بیٹھے ہوئے، اس کو جو ہے نا پنکھے پہ لگا دی کہ میرے لیے پنکھا لگاؤ، میں معتبر ہوں۔ کیا کیا جائے؟ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ کان کا بھی روزہ ہے، تو یہ سوچیں یہ 5 دن ہم نے کان کا روزہ رکھا ہے، اگر غیبت کو نہیں سنا، گانوں کو نہیں سنا، اچھا جی اسی طرح چغلی سے اپنے آپ کو بچایا، اس کان کو بچایا ہے، غیر محرم کی آواز سے اپنے آپ کو بچایا ہے، پھر تو ہم کہہ سکتے کہ میرا کان کا بھی روزہ تھا۔ یا زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، وہ قربان میں اس کو استعمال نہیں کیا، گانا بجانا اس میں استعمال نہیں کیا، زبان کو غیبت اور جھوٹ اور چغل خوری سے اس زبان کو محفوظ رکھا ہے، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میری زبان کا بھی روزہ تھا۔ تب پتہ لگے کہ واقعی روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح آنکھ کو صحیح استعمال کیا یا نہیں، اس کو تلاوت کلام پاک کے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیکھنے میں صرف کیا ہے، اللہ والے کی زیارت میں اس کو صرف کیا ہے، والدین کو دیکھنے پر صرف کیا ہے، یا اپنے آپ کو مسجد اور خانقاہ اور مرکز میں مقید کر کے اس آنکھ کی حفاظت میں نے کی ہے؟ اگر کی ہے تو واقعی بھی یہ روزہ کہلانے کے قابل ہے، اگر نہیں ہے تو پھر براہ نام روزہ ہے، پھر بس صرف نام کا روزہ ہے، فریضہ تو ساقط ہو جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزہ رکھا یا نہیں رکھا، لیکن جو اس پر انوارات و برکات مرتب ہونے وہ نہیں ملیں گے۔ یہ بھی ہم حنفیوں کے ہاں، اگر حنابلہ کو لے لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو، تو ان کے ہاں غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو غیبت تو ہم دن رات لگے رہتے ہیں، وائی تباہی، اور پھر فحش گوئی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے رمضان میں، ہونی نہیں چاہیے، لیکن عام دنوں سے زیادہ اس میں جو ہے نا زبان چل پڑتی ہے۔ کیوں؟ تھکاوٹ ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، اوپر سے ظاہر خلاف تب باتیں جو ہے نا پیش آ جاتی ہیں، تو لا محالہ زبان کھلتی ہے پھر، اور جب کھلتی ہے تو زبان تو ہمارے کنٹرول میں ہے نہیں، تو فواحشات جو ہے نا زبان سے نکلتے ہیں، بکتے رہتے ہیں۔ پھر اتنی گالیاں ہم 11 مہینے میں نہیں دیتے ہوں گے جتنی گالیاں اس 1 مہینے میں جو ہے نا دے دیتے ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی معمولی سی انبن ہوگی نا، بس جو ہے نا 2 سنا دیتے ہیں۔ تو اب اس پر کیا ملے گا ہمیں؟ اور جو فحش گوئی میں جس کی زبان استعمال ہوتی ہو، تو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کتوں کی صورت میں محشور کرے گا، کتے کی صورت میں یہ اٹھے گا، ہے تو انسان لیکن زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے، گالم گلوچ میں جو ہے نا اس زبان کو استعمال کر رہا ہے، تو فرمایا کتوں کے ساتھ اس کا حاشر ہوگا اور کتوں کی شکل میں محشور ہوگا۔ زبان اس کی باہر نکلی ہوگی، زبان چری ہوئی ہوگی اس کی، اور خون اور جو ہے نا اس سے بہہ رہا ہوگا، بدبو اس کے منہ سے جاری ہوگی، تعفن اتنا ہوگا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ کون ہے، اس کو کس عذاب میں تو نے مبتلا کر دیا اور کس وجہ سے یہ اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ فرشتے منادی کریں گے، ندا کریں گے، اعلان کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے تھے، جو منہ میں آئے وہ بک دیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے رسوا کرے گا۔
تو اب چونکہ رمضان ہے تو اس میں کم از کم اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اور اعضاء و جوارح کا بھی رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، بیجا کسی کو جو ہے نا مار پیٹ نہ ہو جائے، کوئی کسی کا جو ہے نا ماتحت ہے، غلام ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا سختی نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے، اور فرمایا اس کے لیے بشارت ہے کہ جو اپنے ماتحتوں پر اس مہینے میں آسانی کرے۔ اب ماتحت کوئی اور ہو یا نہ ہو، بیوی اور اولاد تو ماتحت ہیں ہی، تو ان کے ساتھ بھی نرمی کا مظاہرہ کرے۔ کھانے پینے میں ظاہر ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے، سب کا روزہ ہوتا ہے، کیا پتہ کسی دن جو ہے نا نمک ایسے ہو گویا آپ کہیں بھائی نمک ہے ہی نہیں، اس میں پھیکا پن محسوس ہو رہا ہے، اور شاید کسی دن ایسا محسوس ہو کہ نمک اتنا تیز ہو کہ کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ روزہ ہے چکھنے سے تو ہو رہے گی، بیچاری چکھ نہیں سکتی، اگرچہ فقہاء نے کہا ہے کہ اگر خاوند انتہائی رذیل قسم کا ہو، یہ میں کہہ رہا ہوں رذیل قسم کا ہو، اور جو ہے نا انتہائی باغی ہو کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کا خوف نہ ہو، تو فرمائے اس کے اس فتنے سے بچنے کے لیے عورت چکھ سکتی ہے، بس ایسے چکھتی ہے پھر تھوک دے، اتنی گنجائش ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ چکھ نہیں سکتی، اس کا بھی روزہ ہے، تو اس کو کیا پتہ ہے کہ اس میں نمک پورا ہے یا کم ہے یا زیادہ ہو گیا ہے، تو اگر کمی بیشی ہو جائے تو گزارا کرنا ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے، سمجھ گئے نہیں؟ تو بہرحال روزہ سب کا ہے، اور لیکن مردوں کا پھر خاص ہے کہ اس نے اپنے سارے جسم پر اس روزے کو لاگو کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے نا۔ یہ تقوی اور طہارت کے حصول کا مہینہ ہے، کیوں اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگاری حاصل کر لو، تقوی اور طہارت تمہیں حاصل ہو جائے۔ یہ غرض و غایت ہے نا، کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، کیوں آزما رہا ہے؟ آخر نتیجہ کیا مرتب ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ظاہر پرہیزگاری کا تعلق تو اللہ والوں کے ساتھ ہے، اولیاء کے ساتھ ہے، تو فرمایا ہاں اگر ولی بننا ہے تو یہی اس کا نسخہ بھی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان والا ہے، جو تقویدار ہے، تو یہی اللہ والا ہے۔ اور ادھر اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ بھی گویا ولی بننے کا ایک آسمانی نسخہ تمہیں دے رہا ہوں۔ تو کامل ایمان اور کامل تقوی، اسی کا نام ولایت ہے۔ کامل ایمان اور کامل تقوی، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ وہ ولایت ہے۔ تو گویا کوئی ولی بننا چاہے وہ ہمیں اکساتے ہیں، لیکن بڑے بڑے شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا ہے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر دریا میں پھینک دو۔ اب وہ سمندر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ تو ویسے بھی جکڑ سکتا تھا، لیکن انسان کو مطمئن کرنے کے لیے، کیوں؟ انسان کی اپنی ایک طبیعت ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی طبیعت بھی ہے نا۔ تو اگر ہم ویسے کہتے ہیں بھائی فلاں کو پھینک دیا، تو دل میں آ سکتے پتہ نہیں پھینکا یا نہیں، کیا پتہ نکلنا ہے، تو فرمایا زنجیروں میں جکڑ دو اور پھر ان کو پھینک دو تاکہ کسی لحاظ سے بھی رہائی کی صورت ہی نہ ہو۔ خوب تسلی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو شیاطین کو ہم نے قید کر دیا ہے، سرکش شیاطین کو۔ اب بھی اگر تم جو ہے نا تقوی اور طہارت کو حاصل نہیں کرتے ہو تو تم پر اتمام حجت ہو گئی ہے، بس اب اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ کوئی بزور تمہیں تقویدار بنا سکتا ہے۔ تقوی کے لیے راستے ہیں، ذرائع ہیں، اس میں یہ سب سے بڑا اور مؤثر ذریعہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ ایک مہینہ اگر قاعدے کے مطابق، سلیقے کے مطابق، نظم و ضبط کے مطابق انسان گزار دے تو یقیناً اس کو ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب شیاطین بند ہوں گے تو دیکھیں انسان
دین کی طرف راغب ہو گیا نا، ہر ایک کے دل میں ایک شوق ہے کہ بھائی میں نماز بھی پڑھ لوں، کچھ نوافل میں پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، اور عمومی تلاوت سے ذرا میں زیادہ تلاوت کر لوں، ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے گراؤنڈ بالکل جو ہے نا ہمارے لیے ہموار کر دیا ہے، اب اس پر چلنا، عمل کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو کیا فرمایا، حدیث کیا بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے اور جانے پر افسردگی اور افسوس کا اظہار کرے تو فرمایا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فضیلت سنائی ہے تو ظاہر کے ساتھ وعید بھی تو ہے نا، فرمایا بعودہ وہ شخص دور رہا اللہ کی رحمت سے، من ادرک رمضان، جس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہو گیا، اس نے رمضان کے مہینے کو پا لیا، فلم یغفر لہ، لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ تو گویا یہ بخشش کا مہینہ ہے، خود فرما دیا، واضح انداز میں فرما دیا، صراحتاً فرما دیا کہ اگر بخشش کے طلبگار ہو تو مہینہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اگر تم نے کوشش نہ کی، عمل نہ کیا، تو فرمایا تجھ سے بڑا بدبخت بھی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے مشہور حدیث ہے، فضائل اعمال، مختلف کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے، بالکل ابتدا میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، ممبر پر یعنی بیٹھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمائے آمین، دوسری پر قدم فرمائے آمین، تیسری پر فرمائے آمین، پھر بیان ہو گیا، واعظ ہو گیا، باتیں ہوئی۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات آپ سے سنی جو اس سے پہلے سننے میں نہیں آئی، یعنی خلاف معمول۔ جب آپ ممبر شریف کی طرف جا رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، تو آپ نے 3 مرتبہ آمین 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 فرمایا۔ پتہ نہیں کون تھا، کس کے ساتھ آپ مخاطب تھے، کون تھا مخاطب؟ متکلم تو آپ تھے، لیکن جس سے مخاطب تھے وہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور یہ معاملہ کیا تھا، کیا ماجرا تھا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر پر پاؤں رکھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین آئے اور مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس پر، یعنی وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے اس کے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں اور وہ یعنی ایک یا دونوں، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جبریل امین نے بددعا کی اور میں نے آمین کہہ دی۔ گویا 2 سرداروں کی بددعا لگ گئی، ایک نے بددعا کی، دوسرے نے تائید کی آمین کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا کہ تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ کون سا شخص؟ ماشاءاللہ ستے دن سارے، کون سا؟ شکر ہے جاگ کے رہو۔ فرمایا کہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، کہ نام آ گیا اور اس کی زبان بند ہو گئی، اتنا نہیں کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ٹھیک ہیں۔ اللہم صلی علی محمد یہ بھی کافی ہے، صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی ہے، یعنی قدر مشترک کیا ہے؟ درود ہے۔ تو فرمایا درود اس کے منہ سے نہ نکلے، زبان بند رہے، تو فرمایا کہ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرو، اور میں نے کہا آمین۔ تو اس کے لیے بھی تباہی کی دعا فرمائی، بد دعا ہوگی اس کے لیے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پر میں قدم رکھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، تو جبریل امین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو گویا ان 3 اشخاص کے لیے خصوصیت کے ساتھ بد دعا کی گئی ہے، باوجود شفقت کے، باوجود شفیق ہونے کے امت پر، لیکن اس موقع پر معاف نہیں کیا۔ کیوں؟ مہینہ ہی اتنا بڑا ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ، اور رمضان کا مہینہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، رمضان و شہری۔ تو ظاہر جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں، اتنی عظیم ذات ہے، تو جس مہینے کو نسبت وہ حاصل ہو جائے تو اس مہینے کی عظمت کتنی بڑی ہوگی، کتنا عظیم وہ مہینہ ہوگا، اس کو کتنا بڑا شرف حاصل ہو گیا۔ کیوں؟ نسبت ہی عجیب حاصل ہوگی نا کہ اللہ نے فرمایا یہ مہینہ میرا ہے، تو ظاہر ہے انسان تو بھی تو میرا ہے۔ جب مہینہ میرا ہے، تو بھی میرا ہے، اور تجھے پیدا کیوں کیا؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا، ساری کائنات کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ چاند کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، سورج انسان کے لیے ہے، بحر بر انسان کے لیے ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں نا۔ سمندروں کو دیکھیں انسان کے لیے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اس انسان کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ اس کی ضرورت میں یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ پانی کا یہ محتاج ہے، پہاڑوں کا یہ محتاج ہے، اچھا جی درختوں کا یہ محتاج ہے، سائے کا یہ محتاج ہے، خوبصورتی کا یہ محتاج ہے، گرمی سردی ہے اس سے یہ متاثر ہوگا۔ تو یہ مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کر دی کہ یہ اے انسان کائنات تیرے لیے میں نے بنا دی، تیرے لیے مسخر کر دی، لیکن تجھے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب تو نے میری معرفت حاصل کرنی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے لیعرفون، کہ میری معرفت حاصل کرو۔ تو ظاہر اللہ نے پھر فرما بھی دیا کہ معرفت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان 29 یا 30 دنوں کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق گزارو تو میری معرفت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزارتے ہیں۔ 5 دن تو گزر گیا نا، چھٹا دن بھی آدھا گزر گیا، تو سوچیں ان 6 دنوں میں وہی جو ہے نا ہماری ترتیب سی جو عام زندگی میں تھی، عام 11 مہینوں کی، یا کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے؟ اگر مثبت تبدیلی آئی ہے، آ رہی ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر جو ہے نا جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے تو پھر ہمیں توبہ طائب ہونا چاہیے، نئے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ جو ہے نا آگے بڑھنا ہے کہ اب جو ہے نا میں کسی قسم کی سستی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک پر عام ہے۔ جو پہلے سے بخشے بخشائے ہیں اور پاک اور صاف ہیں، توبہ طائب ہو چکے ہیں، حالت توبہ میں ہیں، ان کے لیے تو سارا مہینہ پورا سال ہی رحمت ہے نا۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ جو نافرمان ہیں، عاصی ہیں، ان کے لیے رحمت ہے، اللہ ان پر رحمت فرما رہا ہے نا۔ کتنے عاصی ہیں، نافرمان ہیں، جنہوں نے سال بھر نماز نہیں پڑھی ہوگی، یا جمعے کی پڑھی ہوگی، یا عیدین کا اہتمام کیا ہوگا، وہ بھی اس مہینے میں مسجد کا رخ کر لیتا ہے، وہ بھی سر پر جو ہے نا ٹوپی رکھ لیتا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ وہ بھی روزے کا اہتمام کرتا ہے، وہ بھی اپنی نیند کو قربان کر کے سحری کے لیے اٹھتا ہے، وہ بھی دن کو جو ہے نا بھوکا پیاسا رہتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو روک رہا ہے، حالانکہ وہ تھا عاصی نافرمان تھا، تو یہ اللہ کی رحمت تھی، اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اللہ نے۔ تو گویا جو ہے نا وہ رحمت کا عشرہ ہم سے آدھا گزر گیا، چھٹا دن ہے، چھٹا ہے نا، اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، چھٹا دن ہے، تو 6 دن گویا جو ہے نا وہ نکل گئے، پیچھے 23 دن رہ گئے۔ خوف کتنا ہوتا ہے جی روزہ آئے گا، پتہ نہیں سفر گرمی زیادہ ہوگی یا ٹھنڈ زیادہ ہوگی، دن لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے انسان کو بہت زبردست طاقت دی ہے، یہ کرنے پر آ جائے نا تو پھر بہت کچھ کر لیتا ہے، اور نہ کرے ڈھیلا ڈالا پڑ جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب قوت دی اللہ نے نا۔ 11 مہینے میں اگر ہمیں کوئی کہے بھائی ویسے ایک روزہ رکھ لو تمہیں جو ہے نا 5000 روپے دیں گے، تو ہم کہیں گے یار مجھ سے جو ہے نا 5 لے لو، تم رکھ لو میری جگہ، کوئی تیار نہیں ہوتا اس کے لیے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ہر ایک اس میں جو ہے نا کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ قرب تو حاصل کر لوں نا۔ لیکن ظاہر ہے جو سلوک کی راہ میں ہو، جو اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کا دم بھر رہا ہو، اور اسی مقصد کے لیے جو ہے نا اس نسبت میں وہ جڑ چکا ہو، تو اس کا انداز، اس کا طرز وہ جداگانہ ہونا چاہیے، وہ عام لوگوں سے الگ امتیازی ایک حیثیت اس کو حاصل ہونی چاہیے، عبادت میں بھی، نوافل میں بھی، ذکر میں بھی، تلاوت میں بھی، ہر چیز میں۔ یہ نہ ہو کہ اوکے جی میں نے بھی روزہ رکھا ہے، کہ عام آدمی بھی روزہ رکھ رہے، فائدہ کیا ہوا؟ بھائی تمہیں اتنی بڑی نسبت حاصل ہو گئی ہے تو تم میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے نا۔ فرق کیا ہے کہ تمہاری عبادت وہ الگ ہو دوسرے سے، تمہاری عبادت میں امتیاز ہو، تمہاری عبادت میں کمیت کے لحاظ سے بھی جو ہے نا اس میں اضافہ ہو، حجم کے لحاظ سے بھی وہ زیادہ ہو۔ یہ نہیں کہ آسان الفاظ میں کہ ایک عام آدمی ہے وہ بھی تراویح پڑھ رہا ہے، اس نے گھر میں پڑھ لیا، آپ بھی گھر میں پڑھ لیں۔ وہ اگر جو ہے نا چھوٹی صورتوں کو تلاش کر رہا ہے، ایسی مسجد کو دیکھ رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، اور آپ بھی جا رہے ہیں، تو اس میں اور آپ میں فرق کیا رہا؟ اگر وہ جو ہے نا مختصر تراویح کا قائل ہے تو آپ ایسی مسجد میں جائیں جہاں ختم قرآن ہو رہا ہو۔ اگر وہ ختم قرآن والی مسجد میں جا رہا ہے، آپ ایسی جگہ پر جائیں کہ جہاں ذرا زیادہ عبادت ہوتی ہو، ذرا زیادہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جا رہا ہو، وہاں جلدی ختم ہو رہا ہو، بلکہ 2 ہو رہے ہوں، بلکہ 3 ہو رہے ہوں، ایسی جگہوں پر جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو ہے پاؤں پھر پیچھے کھینچتے رہو کہ نا جی بڑا مشکل ہے جی، تلا لیٹرین میں 5 ٹائم بہن یا کم از کم پیراں پار چنگا زور لگ دے،
وہاں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کسی نے کوئی جو ہے نا گلہ بھی نہیں کیا، شکوہ بھی نہیں کیا کہ یا اللہ یہ لیٹرین اور میں جو ہے نا یہ مصیبت ہے نا. سارے خوشی خوشی جو ہے نا ایک خوشی کے لیے یا ایک مصیبت کو رفع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس دوسری مصیبت کو ہم برداشت کر رہے ہیں. اب بیٹھنے کی مصیبت برداشت ہو رہی ہے، کتنی گہری نیند ہو، لیکن جب پیشاب کا زور ہو تو آپ جو ہے نا لا محالہ اٹھ کر بھاگتے ہیں. کیوں؟ ایک بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی تکلیف ہم برداشت کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ دین کے جو ہے نا کام میں بھی ہونا چاہیے نا. دین کے معاملے میں ہم سہولت پسند بن گئے، دنیا کے معاملے میں سہولت کو نہیں دیکھتے. سختی ہو جیسے بھی ہو لیکن کچھ مل رہا ہو، مقصود حاصل ہو رہا ہو تو ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چونکہ خاص مہینہ ہے تو اس میں سستی نہیں کرنی، آگے بڑھنا ہے، عمل کی کوشش کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا رزق بھی بہت دے گا. رزق کے لیے اتنا جو ہے نا اپنے آپ کو کھپائیں بھی نہ کہ آپ کی عبادت ہی متاثر ہو جائے کہ ماموں سارا دن صبح 5 بجے سے شروع ہو کر راتی 10 بجے تک کھلتے رہے وغیرہ. رمضان ہے سنگیو لوگ مجھ آسن جلسن چنگا کر کے میں نک چھلنے ہوں. ہاں جی جو ہے نا اور دنوں میں تم 100 دیتے ہو گاڑی کا 150 دے سو کی روز ہے تو اس سے پھیرے زیادہ لگ دیں. ایسے ہی ہے نا، پھیرے زیادہ لگ دیں. جی تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی تو دو نا. دکاندار جو ہے نا اس کو اپنے فائدے کی پڑی ہوئی ہے، قصائی کو اپنی جو ہے نا فائدے کی پڑی ہوئی ہے، کباب والے کو اپنی جو ہے نا پڑی ہوئی ہے، عام جو ہے نا جنرل سٹور والے کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہر ایک اسٹاک میں ہے نا کہ بس کسی طرح میں کما لوں. یہ کمائی کا مہینہ ہے، حالانکہ کمائی کا مہینہ نیکیوں کے اعتبار سے ہم نے اس کو دنیا پر جو ہے نا چسپاں کر دیا ہے کہ لوگوں کو خوب چھیلیں گے. ہاں جی کیلا اگر 100 روپے تو میں 150 میں دوں گا. کیوں؟ زیادہ چل رہا ہے، لوگ زیادہ لے رہے ہیں، مجبوری ہے، لوگوں کی جو ہے نا تمنا بھی ہے، مجبوری بھی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ سخاوت کا جذبہ پیدا فرما دیتا ہے رمضان کے مہینے میں. جو نہیں بھی چاہتا وہ بھی چاہتا ہے کہ بھائی کچھ لے جاؤں، چاہے مہنگا ہے چاہے جیسے بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لے کر جاؤں گا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی تو ہے ہی ہے، ظاہری بھی جو ہے نا فراوانی ہے نا. یہ دیکھیں جو 5-6 دنوں میں ہم نے پکوڑے کھائے ہوں گے اور فروٹ وغیرہ استعمال کیا ہوگا، کسی نے چاٹ کا اہتمام کیا ہوگا، فروٹ چاٹ کا اہتمام کیا ہوگا، شربت کا اہتمام کیا ہوگا، جوس کا اہتمام کیا ہوگا. تو یہ 11 مہینوں میں ہم کرتے ہیں؟ کب کرتے ہیں؟ اگر کرنے بھی لگ جائیں تو جو ہے نا سارے اکھیں کٹ دیں کارالی پہ چاہیے ردیخ تو خیال نہیں کہ میں کتنی مشکل نال کمانا. لیکن اس مہینے میں ہر ایک کے تیار لگاؤ، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو ظاہری فراوانی بھی ہے، لیکن ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا نا، ظاہری فراوانی بھائی حاصل کرنی ہے. مسلمان کی خیرخواہی نہیں ہے جی، خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہے. ورنہ ہم سے تو غیر مسلم ہی اچھے. ان مہینوں میں وہ جو ہے نا اپنے ریٹوں کو کم کر دیتے ہیں کہ چلو مسلمان ہے، ہمارا روزہ ہے یا نہیں، لیکن مسلمان ہے اس کا روزہ ہے، چلو ان کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. اور ادھر مسلمان کو جو ہے نا اس کے گلے پر چھری رکھ رہا ہے. ورنہ بھی بازار میں نکل جائے نا کتنی بہتات ہے، لوگ جو ہے نا وہی مچھ بھیگے دے ایسے جو ہے نا آپ کو رستہ نہیں ملے گا بازار میں، لیکن خوش ہو رہا ہے. ظلم آیا نہیں آیا، میرا خیال ہے کہیں پھنس گیا ہوگا. بہرحال اور ایسے بہت سے دوست ہیں تو جو انہوں نے چھریاں تیز کر دی ہوں گی، سیدھا قرض ہی دی برے بیا پتہ نہیں لگی. ورنہ ضیاء خان سے پوچھ لینا کہ یہی دن ہے بھائی جو ہے نا جیسے تیسے وہ مارو. لوگوں نے تو کپڑے لینے ہی لینے، چلو رمضان کا فائدہ تم بھی اٹھا لو. تو ہم اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیز پیش کریں گے؟ یا اللہ میرے دل کے اندر مخلوق کی خیرخواہی کا کیا جذبہ تھا؟ نام کو تو ہم کہتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں بالکل جی ہونا چاہیے، جی جذبہ ہونا چاہیے، جی آسانی ہونی چاہیے، سہولت ہونی چاہیے، کمی ہونی چاہیے. کرسی کون؟ کباب والا کہتا ہے کہ بھائی کپڑے والا کمی کر لے، کپڑے والا کہتا ہے نہیں جی کباب والا کمی کر لے. ہر ایک دوسرے پر ڈالتا ہے، خود کو جو ہے نا مبرہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں کہ میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، جی میرے خرچ اخراجات بہت زیادہ ہیں، یہ دوسرا کر لے. ہمیں تو کوئی جو ہے نا سالوں بعد یعنی سال میں 1 مہینہ ہی مل جاتا ہے کہ جس میں جو ہے نا ہمارا کاروبار چمک جاتا ہے. تو لہٰذا مجھ سے جو ہے نا یہ مطالبہ نہ کریں، یہ کباب والے ہیں، یہ دکاندار ہیں، یہ دوسرے ہیں، سارا سال لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خورد و نوشی اشیاء لیتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کمی کرنی چاہیے. حالانکہ ہر ایک اس میں کمی کرے. اور کمی کیا کرنی ہے؟ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا نقصان کریں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے فائدے میں نقصان کر لیں. کیا کہا میں؟ اپنے فائدے میں نقصان. کہ اگر آپ 500 کما رہے ہیں ایک سوٹ کے ساتھ، یا کباب میں جو ہے نا
اگر کلو آپ 480 یا 540 کا دے رہے ہیں تو چلو تھوڑا وزن اس کا اچھا کر لو نا، ذرا اس میں تھوڑا سا قیمت جو ہے نا بڑھا دو، پیاز اور جو ہے نا آٹے کو کم کر دو. یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے نا، کوئی چیز جا نہیں رہی، وہی موجود چیز ہے اس میں جو ہے نا کمی بیشی کر لو. اور کپڑے والا یا دکاندار سبزی والا اگر اس نے جو ہے نا 50 روپے ایک چیز کے ساتھ فائدہ رکھا ہے یا 500 رکھا ہے کپڑے والے نے، تو 500 کی جگہ 400 کما لینا. نقصان تو نہیں ہے نا، فائدے میں نقصان ہے لیکن اصل نقصان تو نہیں ہے نا. تو یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ یہی تو مہینہ ہے نا. اب دیکھیں یہ واقعہ تو میں بارہا بیان کر چکا ہوں نا. کون سے تھے بزرگ؟ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جو کاروبار بھی کیا کرتے تھے. کوئی چیز انہوں نے بازار سے خریدی 60 روپے میں، اس وقت کے حساب سے 60 دینار میں، اور پھر اپنے لیے نفع متعین کر دیا 3 روپے کہ میں یہ چیز 63 روپے میں بیچوں گا، 63 جس کو آپ کہتے ہیں، 63 روپے میں یہ بیچوں گا میں. اب خدا کی قدرت، جب انہوں نے وہ مال لے لیا اچانک اس کا ریٹ جو ہے نا بڑھ گیا، قیمت بڑھ گئی. تو ایک اور بزرگ تھے وہ بھی پھر رہے تھے وہی چیز خریدنے کے لیے، ان کی دکان پر آئے اور کہا بھائی یہ جو فلانی چیز آپ کے پاس پڑی ہے، کوئی بھی جنس ہے، پھل ہے، فروٹ ہے، کپڑا ہے، جو بھی چیز ہے، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، کتنی ہے اس کی قیمت؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی 63 روپے، 60 کی جو ہے نا خرید ہے، 3 روپے نفع میں نے رکھا ہے. اس نے کہا شاید تمہیں علم نہیں ہے، اس کا ریٹ تو بڑھ چکا ہے، 90 روپے تک پہنچ چکا ہے. تو کیسے نہیں خبر؟ تو نے 60 میں تو لیا لیکن ریٹ بڑھ گیا، 90 ہو گیا ہے. اس نے کہا چاہے 90 ہو چاہے 100 ہو، میں نے لیا 60 میں، میں 63 میں دوں گا، مجھے تو فائدہ مل رہا ہے نا. اس نے کہا دیکھو عجیب آدمی ہو. تو اس شخص نے، بیچنے والے نے کہا میں نے تہیہ کیا کہ میں کسی مسلمان کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، میں نے اپنے دل میں مسلمان کی خیرخواہی کا جذبہ رکھا ہوا ہے، فائدہ مل رہا ہے 3 روپے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 90 روپے میں بیچوں؟ یہ تو زیادتی اور ظلم ہے مسلمان کے ساتھ. فائدہ اگر نہ ہوتا پھر تو بات تھی. اور دوسرے بزرگ انہوں نے فرمایا میں نے بھی تہیہ کر رکھا ہے کہ میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چیز 90 کی ہے تو میں 63 میں کیوں لوں؟ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا. تو پھر اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی نا. ایک کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا بڑھا کر نہیں دوں گا، کیوں؟ چیز کم میں لی ہے. اور دوسرا کہہ رہا ہے میں کم لوں گا نہیں کیونکہ اصل قیمت بڑھ گئی ہے. اب اسی مناظرے میں ایک نے کہا کم دوں گا، دوسرے نے کہا لوں گا نہیں، بس مال ادھر رہا بس گیا اس مینا کے اندر. اور دوسرے نے کہا میں دیتا نہیں ہوں. ہم ایسے کرتے ہیں. طلاخان کہے گا قرض ہی دی، اگر غلطی سے سن لیا نا کہ بھائی جو ہے نا 500 کی چیز 700 کی ہو گئی ہے، دیکھو قسم تو ولاڑی یہ رجیدہ ماں پہ وہ 100 روپے راوڑ دیا تھا قوس، یہ ابھی میں لایا ہوں، اس پر میں نے اتنا کرایہ بھی دیا ہے، اتنی بلٹی اس پر آئی ہے، 5000 کی بلٹی آئی ہے، حالانکہ بلٹی تو 100 جو ہے نا سوٹوں پر آئی ہے. یہ ایک کے ساتھ وہ 5000 کو لگاتے ہیں. پھر وہ ایک بلٹی کی جو قیمت ہے نا 5000 ہے، 4 ہے، 3 ہے، 2000، اس کو ہر سوٹ پر جو ہے نا یہ لگاتے ہیں. وہ بیچارے سادے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یار واقعی ہوگا. تو یہ سب دھوکہ دہی ہے. تو کم از کم رمضان میں تو دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نا. دھوکہ ہے، فراڈ ہے، خیانت ہے، اور سب سے بڑی مسلمان کی خیرخواہی نہیں ہے نا یہ. تو جب خیرخواہی نہیں ہے تو وہ کیسے مومن ہے، وہ کیسے امتی ہے؟ جب اس کے ہاتھ اور پاؤں سے اور زبان سے کوئی سالم ہی نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں. کیا مطلب؟ کہ اس مہینے میں کم از کم غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ زبان کا استعمال بہت آسان ہے، سہل ہے نا. چاہے غریب ہے، چاہے تونگر ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے اونچی ذات والا ہے، نچلی ذات والا ہے، زبان ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، عام ہے. تو فرمایا کہ پہلے اس زبان کو جو ہے نا لگام دو. اور جو زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ پھر ہاتھ کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو ہاتھ کو جو ہے نا مؤخر کیا، زبان کو مقدم کر دیا کہ زبان عام ہے. غریب آدمی وہ بھی تو زبان چلا سکتے ہیں، گالیاں دے دے کر پھر نس چل سیدھا یہ تو کمزوری سڑی ہوئی کنزلی ہوئی ادھی ضرور ڈانگی ڈیسی. کہ جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ گالیاں نہیں نکالتا، وہ جو ہے نا تھپڑ لگاتا ہے پھر نا. اور کمزور آدمی تو بس وہ گالیاں دے کر بھاگ جاتا ہے نا. تو ہر لحاظ سے زبان کی حفاظت کرنی ہے. جی رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلے دن کا روزہ رکھ لے، جیسے الحمدللہ ہم سب نے رکھا ہے، تو فرمایا اس پہلے روزے پر
اس روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن شرط وہی ہے ساتھ کہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق ہو. اگر قاعدہ ابھی تک وہ اختیار نہیں کیا نا تو اب بھی موقع ہے. 23 دن اب بھی ہیں, موقع ضائع نہیں ہوا, ابھی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تو آسان ہے نا. مخلوق کی رضامندی بڑی مشکل ہے, اور مخلوق کی رضامندی وہ اصل ہے بھی نہیں, کھٹکا رہے گا ساری عمر کے, نہ معلوم دل سے معاف کیا یا نہیں. کسی وقت بدلہ بھی لے سکتا ہے, خود نہ لے کسی اور کے ذریعے سے جو ہے نا بدلہ لے سکتا ہے. ایک کھٹکا اور جو ہے نا پریشانی رہتی ہے انسان کو, اور اللہ کے ہاں تو یہ بات نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز سے مبرہ ہے. کسی کو معاف کر دیا تو پھر اللہ کو پچھتاوا نہیں ہوتا کہ کیوں معاف کیا, اور نہیں اللہ تعالیٰ کی خدائی میں جو ہے نا بڑھوتری ہوتی ہے کسی کو جو ہے نا معاف نہ کرنے سے, اور معاف کرنے سے اس کی خدائی میں کمی بھی نہیں آتی. تو بہرحال اس کا اہتمام کرنا ہے تاکہ یہ روزہ بن جائے. کتبہ علیکم, تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے روزہ تو مشکل چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے تسلی بھی دے دی. تسلی کیا دی؟ کما کتبہ علی الذین من قبلکم, کہ دیکھو یہ حکم بڑا تمہیں مشکل لگ رہا ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے نا منہ کو بند رکھنا ہے, اور جماع سے, مباشرت سے, صحبت سے دور رہنا ہے. یا اللہ یہ تو بہت مشکل کہا, ہمیں یہ ہوگا کیسے؟ فرمائے نہیں, یہ کوئی اجنبی بات نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا حکم نہیں ہے, صرف تمہارے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. جب کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اس مصیبت میں اکیلا ہوں تو ظاہر اس کی تکلیف دگنی ہوتی ہے نا, بلکہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. لیکن جب پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ اس مصیبت میں اور بھی لوگ گرفتار ہیں تو اس کی وہ مصیبت کم ہو جاتی ہے. حضرت اس کی مثال یوں بیان فرماتے تھے کہ جیسے ایک طالب علم ہے, بچہ ہے, اور وہ فیل ہو جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ بھئی میں راسب آ گیا ہوں, فیل ہو گیا ہوں, تو بیچارہ جو ہے نا بڑا دلگیر ہوتا ہے, پریشان کہ یار یہ کیا ہو گیا. لیکن اگر اسی وقت کوئی اس کو اطلاع دے دے کہ تیرے ساتھ تیرے باقی جو ہے نا دوست 10 15 20 18 وہ بھی فیل ہو چکے ہیں, تو وہ کہتے چلو خیر یار میں اکیلا نہیں ہوں. تو اللہ نے تسلی کا پہلو بھی دے دیا, ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی تسلی دینے کی. بس کہتے کہ بھائی کتبہ علیکم الصیام جو لعلکم تتقون. نہیں, فرمایا کما کتبہ علی الذین من قبلکم, چونکہ یہ شاق حکم ہے تمہیں مشکل لگے گا, تمہاری جو ہے نا نفس کی مخالفت ہے, طبیعت کی مخالفت ہے, لہٰذا تم نے پریشان نہیں ہونا. تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا, اور ایسے فرض تھا کہ ویسا روزہ تو ہم رکھ بھی نہیں سکتے. بعض ایسے بھی تھے کہ ان پر سال بھر کا روزہ تھا, سال بھر کا روزہ ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے سال بھر, لیکن کس طریقے سے؟ ایک دن روزہ 2 دن افطار. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا طرز اور طریقہ یہ تھا. نوح علیہ السلام کا 1 دن روزہ 1 دن افطار. داؤد علیہ السلام نہیں, نوح علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے, اور صوم داؤدی کیا ہے کہ 1 دن روزہ اور 1 دن افطار. اور عیسیٰ علیہ السلام 1 دن روزہ اور 2 دن افطار. اور ہمارے اوپر اللہ نے آسانی فرما دی, پورے 12 مہینے میں صرف 30 دن روزہ ہے بس. اور پہلے زمانے کا روزہ مشکل بھی تھا کہ جب کوئی انسان کھاتا رہتا اور جیسے ہی جو ہے نا وہ سو جاتا, مثلا آنکھ لگ گئی بس روزہ شروع ہو جاتا. چاہے وہ جو ہے نا وہ روزہ 24 گھنٹہ کا بنے, چاہے 36 کا بنے, چاہے 40 کا بنے, بس روزہ ہوا کرتا تھا اس کا. اور شروع میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر بھی ایسے ہی روزہ تھا کہ جیسے سابقہ لوگوں پر تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ اس طریقے سے یہ لوگ روزہ نہیں رکھ سکیں گے. تو اللہ نے فرمایا بس صبح سے جو ہے نا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانے پینے اور مباشرت سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, یا بچنا ہے بنیت عبادت. یہ تمہارا روزہ ہو گیا. روزے کی کیا تعریف ہے جی؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے بنیت عبادت رک جانا, یہ ہے روزہ. نیت نہیں ہوگی نا تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہے نا. تو فرمائے کھانے پینے اور جماع اس سے رکنا. کیوں رکنا, کیسے رکنا؟ بنیت عبادت رکنا, یہ ہے روزہ. اور پہلے کا روزہ کیا تھا کہ کھا رہے ہیں بس جب جو ہے نا نیند آ گئی اور معمولی سے جو ہے نا 1 سیکنڈ کے لیے بھی آنکھ بند ہو گئی, جاگ گئے تو روزہ شروع. اور اب تو ساری رات اگر کوئی جاگے, کوئی سوئے, مباشرت کرے, کھائے نہ کھائے, اس کی مرضی, اس کو آزادی حاصل ہے. پہلے یہ چیز نہیں تھی. ایک صحابی کے متعلق ذکر ہے نا, پہلے بیان ہو بھی چکا ہے
کہ وہ کام سے جو ہے نا آئے تھکے ماندے ہوئے تھے، گھر والوں سے کہا کھانے کا انتظام فرمائے، کھانا ہے نہیں میں لیکن جلدی آپ کے لیے تیار کرتی ہوں، یا کہیں اڑوس پڑوس میں آپ کے لیے دیکھتی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر نکل گئیں، تیاری کرنے لگیں یا لانے لگیں، ڈھونڈنے لگیں، مانگنے لگیں، اس دوران وہ اپنی چارپائی یا جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی کام کی کہ آنکھ لگ گئی۔ اب جیسے وہ کھانا لے کر آئے، دیکھا اس سے کہا بس جو ہے نا ہلاک ہو گئے ہو، اس سے کہا ہلاک ہو گئے ہو۔ صحابی ایک دم جاگ گیا، فرمایا کھانا تو تیار ہے لیکن آپ سو گئے ہیں، روزہ تو شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ دن بغیر افطاری کے گزر گیا اور اگلا دن شروع ہو گیا۔ اگلے دن وہ صحابی بھی گیا کہ بھائی بس اللہ کی مرضی تھی، کیا کرتا، تھکاوٹ اتنی زیادہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور آنکھ لگ گئی، اب نیا روزہ شروع ہو گیا۔ اگلے دن ظہر کے وقت جو ہے نا وہ غش کھا کر گر پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی جی کہ فلاں صحابی روزے کی وجہ سے جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ تحقیق پر معلوم ہوا کہ رات کو افطاری کی نہیں، اس دوران نیند آ گئی اور جیسے ہی سو گئے تو اگلا دن کا روزہ شروع ہو گیا، کھانا اپنی جگہ پر رہ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وہ آیت کہ آپ جو ہے نا روزے کو صبح سے لے کر بس شام تک آپ کا روزہ ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، بس شام تک ہے، پھر سو جو بھی کرو مرضی ہے تمہاری۔ تو یہ آسانی ہو گئی نا، پہلی امتوں پر یہ آسانی نہیں تھی، 6 مہینے کے روزے ہوا کرتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات تھی کہ بنی اسرائیل نے اپنی مرضی کے روزے بنا دیے تھے، موم کی ناک تھی نا ان کے ہاں بھی شریعت، جیسے ہمارے ہاں ہے، انہوں نے بھی شریعت کو موم کی ناک بنا دیا تھا، جدھر چاہا موڑ دیا۔ مثلا ان کے ہاں 30 روزے فرض تھے، بعضوں کے ہاں بادشاہ وقت بیمار ہو گیا، سب نے منت مانی کہ یا اللہ اگر اس کو صحت مل گئی تو 10 اور رکھ لیں گے، 40 کر لیں گے۔ اچھا جی اس بادشاہ کا زمانہ چلا گیا، پیچھے ایک اور آ گیا، وہ بیمار پڑ گیا، کوئی ضرورت ایسی پڑ گئی، کوئی آفت آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا کہ یا اللہ اگر اس کو تو نے صحت دے دی یا یہ مصیبت رفع ہوگی تو ہم 7 دن کے روزے مزید بڑھا دیں گے، گویا 47 ہو گئے۔ پیچھے سے دوسرے جو ہے نا وہ ایک اور نسل بڑھ گئی، آ گئی، تو انہوں نے اپنی کوئی ضرورت سامنے رکھ لی کہ یا اللہ اگر یہ ضرورت پوری ہوگی تو ایسی پورے 50 کر چھوڑ سا، 50 تو رکھنے کہاں تھے انہوں نے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے، کیونکہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، سفر میں رہا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کر لیا، خود ساختہ معاہدہ کہ یا اللہ یہ جو روزے ابھی گرمی میں فرض ہو رہے ہیں، یا اللہ گرمی میں تو ہم ادھر ادھر نکلتے ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو یا اللہ اس مہینے کو ہم گویا جو ہے نا ایسے سمجھے دسمبر کے مہینے میں ہم روزے رکھیں گے، اور یا اللہ تو ناراض رہو نا ہم 10 پیس جو ہے نا زیادہ رکھ لیں گے، لیکن دی میں آشتی تو منگ برابر نہیں ہوگا، منگتا تھا نہیں وزگار یا اللہ، ہم اپنے کاروبار میں مشغول ہیں یا روزے رکھیں گے۔ تو ایسے جو ہے نا پینترے انہوں نے بدلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ روزے ان لوگوں پر بھی فرض تھے، لیکن کیسی سختی کے ساتھ تھے، ہمارے اوپر تو وہ سختی نہیں ہے نا۔ اور پھر آسانی بھی ہے کہ وہ لوگ سال بھر روزے رکھا کرتے تھے، ہم 1 مہینہ رکھتے ہیں، اور اگر جو ہے نا ستم من شوال، اگر جو ہے نا ان روزوں کے بعد کوئی 6 مسلسل روزے رکھ لے یا مسلسل نہ بھی رکھ سکے، شوال کے مہینے میں یکم شوال کے علاوہ باقی 28-29 دنوں میں، عید کے پہلے دن کے علاوہ چھوٹی عید 6 روزے رکھ لے تو فرمایا یہ ایسے گویا پورے سال بھر کے روزے سے رکھ لیے۔ کیوں؟ ہر روزے پر جو ہے نا 10 گنا ملتا ہے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو 1 نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی عام تفسیر ہے، باقی تو بغیر حساب بھی ہے، 700 گنا بھی ہے، لیکن عام یہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ 1 روزہ رکھا تو 10 روزوں کی عبادت، 30 رکھے تو 300 ہو گئے نا، اب پیچھے رہ کے 60 دن سال کے پورا کرنے کے لیے فرمائے 6 رکھ لو تو 60 ہی ہو گئے، 360 روزوں کا ثواب مل گیا۔ گویا ہمیں 36 روزے رکھنے پر پورے سال کا ثواب مل رہا ہے، نڑے ازر سے ہے نا۔ اور وہ سال بھر لگے رہتے تھے اور ساری رات جاگتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور کسی کی آنکھ لگ گئی تو بس گیا۔ اور ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہ رکھیں تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کر لے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کون سی ہے؟ پہلی بارہا بیان ہو چکی ہے، فرمایا جو 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ کون سی؟ فرمایا کہ جو کسی نشاور چیز کا استعمال نہ کرے، ایک بات اس میں یہ ہے نا، دوسری یہ کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائے۔ پہلی بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرے، گویا یہ سمجھ لیں آگے نفس کی حفاظت کی تفصیل ہے، تو آپ 4 بھی کہہ سکتے ہیں، 3 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھ گئے نہیں؟
ظاہر نفس کی حفاظت کیسے ہوگی آگے بیان ہو رہا ہے. تو بہرحال پہلی بات کیا کہ جو اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرے. نمبر 2، نشہ آور چیز سے دور رہے، نشہ آور چیز استعمال نہ کرے. ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ دلائے نشہ آور چیز ہے. کیا خیال ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو نشہ دلائے نشہ آور ہی ہے نا. آپ کہیں پھر تو چائے میں بھی نشہ ہے. یعنی اس کا اطلاق عرف پر ہے. عرف میں لوگ کس چیز کو نشہ کہتے ہیں تو چائے اس سے مستثنا ہو جائے گی. بسم اللہ سمجھتی کہ نا، چائے بھی تو ایک نشہ ہے نا. نہ پئیں تو جو ہے نا آپ گریں گے، آپ میں قوت و طاقت نہیں ہوگی، توانائی نہیں ہوگی، چستی نہیں ہوگی. تو نشہ وہ جو عرف میں نشہ جو ہے نا متعارف نشہ جس کو لوگ نشہ کہتے ہیں. تو بہرحال فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کرے، نشہ آور چیز استعمال نہ کرے، کسی مسلمان پر بہتان نہ لگائے، الزام نہ لگائے، تہمت نہ لگائے. اور نمبر 4، کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. یہ 4 باتیں لازمی ہیں. نشہ آور چیز سے حفاظت کرے، اپنی بہتان لگانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، کبیرہ گناہ سے اپنے کو محفوظ رکھے. تو فرمایا کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر رات میں 100 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتے ہیں. 100 حوریں. آپ کو تو میرا خیر ایک ملی ہے کہ نہیں ملی ابھی؟ اتھا دی ہونے انتظار کرو. اتھا کم بڑا اوکھے 15 لاکھ روپے لگ سی. شفقت کدھر ہے؟ تیری خیر. یہ کہ جی یہاں کی جو ہے نا کیسی لولی لنگڑی ہو لیکن یہاں کی حور بھی تو مل جائے نا. وہاں کی تو پھر سب جو ہے نا اس میں سب مشترک ہیں، سب کو ملے گی. تخصیص کیا رہی؟ تو بہرحال فرمایا کہ ان 4 چیزوں کا اہتمام کرے تو 100 حوروں کے ساتھ ہر رات اس کا نکاح کیا جاتا ہے. 100 حوروں کے ساتھ. دنیا میں حضرت فرمایا کرتے تھے ایک شادی کے لیے جو ہے نا انسان کیا کچھ کرتا ہے اور پھر بھی جو ہے نا شادی خانہ بربادی بن جاتی ہے، خانہ آبادی کی بجائے. کچھ خرافات جو ہے نا اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اس کی بے برکتی اور اس کی نحوست بھی پھر ظاہر ہو جاتی ہے. تو بہرحال فرمایا یہ اس کو ملے گا. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا محل دے گا کہ اگر اس ساری دنیا کو اس میں رکھ دیا جائے تو ایسے معلوم ہو جیسے بکریوں کا باڑا. اب یہ کائنات کتنی ہے، اور ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ کتنی ہوگی. حضرت فرمایا کرتے تھے دس ہول یونیورس ملٹیپلائی بائی 10. اس ساری دنیا کو 10 سے ضرب دے دیں، اتنی ادنا جنتی کو جنت ملے گی جو سب سے جو ہے نا نچلے لیول کا گویا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا. اس کی بھی عجیب جو ہے نا داستان ہے کہ کیسے وہ نکلے گا، کہاں تک پہنچے گا، کیا مطالبہ کرے گا، بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا. تو اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی. جیسے یہ کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہم نے پڑھا ہے جغرافیہ میں، اعداد و شمار میں، یہ 10 گنا ہو جائے اتنی بڑی جنت جو ہے نا ادنا آدمی کو ملے گی. اور کم از کم 72 ہو رہے ہیں تو پکی ٹھکی ہیں. اور اگر جو ہے نا روزے کا اہتمام کرے ہر رات میں 100 تو 30 کے بعد کتنی ہو گئیں؟ 3000. اور اس کو جو ہے نا زندگی کے ساتھ پھر ضرب دیتا رہے کہ کتنے سال میں نے روزے رکھے. 40 سال ہیں، 50 ہیں، 30 ہے، 35 ہے. جتنی عمر ہے اس سے 15-14 سال نکال دیں نا، باقی گرما گرم معاملہ اسی. پھر سمجھ گئے نہیں؟ اے تھوڑی جان نکی سی ہے، خیر ہی کرے. چڑی اتنی جان ہے ایسی اچھل دے ہماری شادی ہو جائے جی، بیاہ دی کوئی دعا کرو، کوئی سبیل کڈو جی. تو کیا عرض کر رہا تھا جی، اتنا جو ہے نا انعام اس کو دیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو پہلا روزہ رکھ لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ رکھتا ہے گناہ تو معاف ہو گئے. فرمایا جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کے بقدر دور فرما دیتا ہے. اب یہ رفتار کس کی ہے؟ فرمایا کہ جیسے کوا اپنی جو ہے نا بچپن سے اڑان بھرے اور اپنے بڑھاپے تک اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے، اتنا دور اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے. یعنی جہنم اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ آ جاتا ہے. اور یہ کوے کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ کوے کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے. بعض کوے ایسے بھی ہیں کہ ان کی عمر 700 سال اور 1000 سال ہوتی ہے. تو ایک کوا ہے وہ جس کی 700 سال عمر ہے اور وہ جو ہے نا اڑتا رہے تو اس کی اڑان کتنی ہوگی؟ 1 منٹ میں وہ کتنی مسافت طے کرتا ہے، 1 گھنٹے میں کتنی مسافت طے کرتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور جو ہے نا فرما دیتا ہے. لیکن فرمایا اگر کوئی جو ہے نا اس روزے کی بے حرمتی کر لے، کوئی اس روزے میں اپنے نفس کی حفاظت نہ کرے،
نشاور چیز سے اپنے آپ کو نہ بچائے، کسی مسلمان پر بہتان لگا دے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے۔ وہ بھی عمل ہو تو تب نا، عمل کیے بھی تو ہونا، نہ کیے ہوگا تو ظاہر گناہ پر گناہ ہی ہوں گے۔ تو گویا اپنے نفس کی حفاظت اگر نہ کی، نشاور چیز کو نہ چھوڑا، استعمال کرتا رہا، بہتان لگانے میں مصروف رہا، کبیرہ گناہ کا مرتکب رہا، تو فرمایا اللہ 1 سال کے اعمال حبط کر دے گا، ضائع فرما دے گا۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی 1 روزہ کھا لے، بہت سے ایسے ہیں محروم ہیں بدقسمت کہ وہ روزے کو کھا لیتے ہیں، یہ خیال ہی نہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا 1 روزہ اگر کوئی کھا لے قصداً ارادتاً، ایک تو بیماری کی وجہ سے وہ تو مستثنیٰ ہے، یا سفر میں ہے وہ مستثنیٰ ہے، فرمایا قصداً ارادتاً بغیر کسی عذر کے 1 روزہ اگر وہ کھا لے، اس 1 روزے کے بدلے میں فرمایا اگر پھر بعد میں وہ سال بھر کے روزے رکھتا رہے، فرمایا اس 1 روزے کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس 1 روزے کو کھا لے تو اس کے بدلے میں 9 لاکھ سال تک جہنم میں جلے گا، 1 روزے کے بدلے میں۔ ہاں اگر توبہ تائب ہو جائے اور کفارہ اس کا ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، کیوں؟ توبہ شرط ہے نا، حقوق میں سے یہ چیز کہ روزہ کسی نے کھا لیا ہے، قصداً ارادتاً کھائے تو 60 مسلسل روزے رکھے گا، جتنے روزے کھائے ہیں وہ الگ سے رکھنے پڑیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ آ گئی نا ذہن میں بات کہ اگر رکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے، نہیں رکھتا تو کیا ملتا ہے، پھر کتنی سزا ملے گی اس کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے باب الریان ایک خاص دروازہ تیار کر رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کون گزرے گا؟ فرمایا اس سے روزہ داروں کو گزارا جائے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تجھے تو گزارا جائے گا، بلکہ تجھے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، صدیق یہاں سے اندر داخل ہو جاؤ، دوسرا دروازہ کہے گا یہاں سے داخل ہو جاؤ، تیسرا کہے گا مجھ سے داخل ہو جاؤ، تمہاری تو شان ہی فرمایا کہ وہ الگ ہے۔ تو یہ جو ہے نا ساری چیزیں اس ہمارے لیے گویا تیار کی جا رہی ہیں، اب اس پر عمل کرنا نہ کرنا وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ اب دیکھیں کتنے جو ہے نا بابرکت مہینہ حضرت فرمایا کرتے تھے جو ہے نا اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، گویا یہ سیزن ہے، جیسے آپ لوگوں کا سیزن ہے نا دکانداروں کا وغیرہ وغیرہ کا، یہ میں سب کہتا ہوں تاکہ سمجھانے کے لیے، تنقید مقصود نہیں ہے، اور اگر تنقید ہو بھی تو ظاہر اصلاح کے لیے آئے ہیں نا، تربیت ہے نا۔ اب تربیت میں ایک شخص کہنے چاہیے مجھ پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، مجھے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تک پہنچایا جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، تو اس کا ثواب کہتے ہیں 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ اس وجہ سے میں قضا نمازوں والوں کو کہتا ہوں بھائی اس میں قضا نمازیں زیادہ پڑھو، قضا تو تم نے پڑھنی ہے تو چلو یہ جو ہے نا فضیلت بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی نا، فرض کو دوبارہ پڑھ رہے ہو، اس کی قضا لوٹا رہے ہو تو اللہ سے امید ہے کہ ضرور اس پر جو ہے نا تمہیں 70 گنا دے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، فرض تو فرض ہے، نفل نفل ہے، لیکن فرمایا نفل کی اتنی اہمیت ہے کہ نفل جو پڑھ رہا ہے گویا یہ فرض کو ادا کر رہا ہے، اور جو فرض پڑھ رہا ہے گویا یہ فرض اس نے 70 دفعہ پڑھ لیا ہے، اتنا اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا جو ان تراویح میں، اور یعنی سارا دن، لیکن تراویح چونکہ سنت عمل ہے، سنت عبادت ہے، رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، اس میں بھی سستی نہ کریں، اور پوری 20 پڑھنی ہے، 8 نہیں پڑھنی۔ آپ کہیں کیا پتہ 8 ہوں تو کیا پتہ 20 ہوں، دونوں باتیں ہیں نا، چلو ہم مانتے کیا پتہ 8 ہو، تو 20 والے کو اللہ پکڑے گا نہیں، اس کو جو ہے نا جاننے میں نہیں جو ہے نا پھینکے کہ 8 کیوں نہیں پڑھی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ 20 ثابت ہو گئی، چلو ہم تمہاری مان لیتے ہیں، اور تم نے پڑھی 8 تو ان 12 کا کیا جواب دو گے کہ کیوں نہیں پڑھی؟ اور 20 والے سے 8 کے متعلق پوچھ رہی ہوگی، یعنی 20 کے متعلق پوچھ رہی ہوگی، اس سے 8 کی ہوگی، وہ 8 پڑھ چکا ہے، اور 8 والے سے اگر 20 کا مطالبہ ہو وہ کیا بیان کرے گا پھر؟ تو دیکھیں جو ہمارا حنفیوں کا مذہب ہے، مقلد ہیں ہم جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے، بس اس پر جو ہے نا ہمیں چلنا چاہیے۔ اور ثواب کتنا ملتا ہے؟ فرمایا کہ ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 سے لے کر 2500 تک نیکیاں عطا فرماتا ہے، تو ظاہر ہے جتنے زیادہ سجدے ہوں گے تو اتنے زیادہ جو ہے نا پھر نیکیاں بھی تو ملیں گی نا۔ 8 پڑھیں گے تو ظاہر ہے کتنے سجدے ہو گئے جی؟ کتنے سجدے ہو گئے؟ 16 ہو گئے نا، اور اگر 20 پڑھیں گے تو 40 ہو گئے نا، ہاں جی
20 رکعت پڑھیں گے تو 40 ہو گئے نا. تو اب جو ہے نا 40 سجدوں کا ہمیں جو ہے نا نفع چاہیے یا جو ہے نا 16 کا چاہیے. خود انسان اپنے لیے متعین کر لے نا کہ بھئی ادھر جو ہے نا کیا مل رہا ہے اور ادھر کیا مل رہا ہے. تو فرمائے 1500 سے لے کر 2500 تک نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور پھر فرمایا روزہ دار کا سونا فرمائے یہ عبادت ہے. ورے یہ سینا نہیں یار ساری داڑھی سوتے رہو اتھا ہو تو سنگ میں نیندر دساں کی ہوندی ہے. کیا خیال ہے اسد اتھا آنا پیسے یہ نہیں ہوتا کام. ندیم تو کی ہیں رس کے ہیں پھنس گئے ہونے تربی داڑے نا. اور سونا تو ہے سونا ہم کم نہیں کرتے ذرا یہ کہ ہم تقسیم کرتے ہیں ٹکڑوں میں جو ہے نا پورا کر دیتے ہیں اس کو. تو فرمایا کہ روزہ دار کا سونا یہ عبادت ہے. حالانکہ یہ سونا عبادت کس کے ساتھ مخصوص ہے؟ عالم کے ساتھ. نوم العالم پھر کروں گا تو فرمایا یہ جو خاموشی کا جو ہے نا دورانیہ گزر رہا ہے یہ فرمایا اس کے لیے تسبیح کے برابر ہے. اور فرمایا ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے. بستر جہاں لیٹتا ہے وہ دعا کرتی ہے اس کے لیے. بستر بھی دعا کرتا ہے. تکیہ سرہانہ جو ہم جو ہے نا رکھتے ہیں آرام کے لیے فرمایا وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. اسی طرح فرمایا جوتا جو ہم پہنتے ہیں ہماری ضرورت کی چیز ہے فرمایا وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. جوتا کیا دعا کرتا ہے؟ یا اللہ تو اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ. اس سے بڑی کون سی دعا ہوگی؟ یہی تو چاہیے نا. ہر انسان نے گزرنا ہے نا. ام منکم الا واردھا کان علی ربک حتما مقضیہ. اور پھر لوٹا یا چلو ٹوٹی ہے لوٹا ہے پہلے زمانے میں یہ چیزیں تھی اس سے وضو کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے. یہ لوٹا بھی وہ کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اس نے اس پانی کے ذریعے سے اپنے ظاہر کو نجاست سے پاک کر دیا. یا اللہ تو اس کی ہر برائی اور ہر گناہ کو اس سے مٹا دے اور معاف کر دے اس کو. اور مسجد اور مرکز جہاں یہ عبادت کرتا ہے وہ اس کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ یا اللہ اس کی قبر کو تو جو ہے نا منور فرما دے. تو دعائیں ہی دعائیں ہیں. فرمائے مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. بحر و بر کی جو ہے نا ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے. فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر انسان کی طرف متوجہ ہے ہی. تو گئے یہ نیکیوں کا سیزن ہے اس کو لینے کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے؟ خصوصیت کے ساتھ اس کو کچھ نہ ہو بڑا مشکل ہے. اس پہ سے نہ ہو جی اصرار وہی نہ دیکھیے بھلا کہ گزارا کہ دیکھو کبیرہ گناہ کا کہا ہے نا. جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو کبیرہ گناہ زنا تو نہیں ہے صرف نا, لواطت ہی تو نہیں ہے, مجزنی ہی تو نہیں ہے, یہ بھی تو کبیرہ گناہ ہے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو ہے نا اس میں تغیر کر رہا ہوں. اور یہ علی الاعلان گناہ ہے, یہ علی الاعلان بغاوت ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہر, میری امت کا ہر شخص بخشا جائے گا لیکن جو علی الاعلان اعلانیہ گناہ کر رہا ہو فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے. تو یہ اعلانیہ گناہ ہے نا, میں کر رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, داڑیاں بڑھاؤ, مونچھوں کو کترواؤ. میں کہتا ہوں نا میں تو بڑیا بڑیا مچھا رہا سمجھ جانا نا تو رچ ہے, تو رچ ہے, دی ہوئی لی ہوئی. یہ اگر یہ مردانگی کی دلیل ہوتی تو انبیاء سے بڑھ کر مرد کون ہو سکتا ہے؟ رجال تو وہ ہے نا, ہم تو پھر خنسا مشکل ہی ہیں. پھر رجال تو نہ ہوئے نا, تو رجال کون ہے کہ جن کی داڑیاں ہو نا اور سنت کے مطابق ہوں, پوری ایک مشت و دلدار سنیں, کم از کم رمضان بچ اس کو کچھ نہ ہو. چلو رمضان کے اس گناہ سے تو بچ جائیں گے نا, گناہ تو گناہ ہے, غیر رمضان میں وہ پھر بھی گناہ ہے. لیکن ایک شخص جو ہے نا باہر گلی کوچے میں کوئی جو ہے نا زنا کا ارتکاب کر لے تو گناہ تو پھر بھی ہے. لیکن اگر وہ مسجد اور محراب میں آ کر گناہ کرنے لگ جائے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ظاہر ہے ہر ایک اس کو برا کہے گا یار یہ تو کافر ہو گیا ہے, مسجد میں گناہ کر رہا ہے. ہر گناہ تو وہی ہے جو باہر بھی کر رہا ہے. تو اس وجہ سے باقی مہینے بھی اللہ ہی کے ہیں, لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا میرا مہینہ ہے. تو ظاہر ہے جیسے اللہ کی عظمت ہم پر لازم ہے ایسے اس مہینے کی عظمت بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے. تو اس وجہ سے داڑھی والوں کو خصوصیت کے ساتھ یہ جو ہے نا تلقین کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, التجا کی جاتی ہے کہ بھائی اس ایک مہینے میں عید کے تیسرے دن تک اس کے ساتھ گزارا کر لو, کچھ نہ کہو. کم از کم یہ ہے کہ روزہ جب رکھو گے تو تمہیں اطمینان بھی حاصل ہوگا,
10-20 دن کے بعد تمہیں خود بھی محسوس ہوگا کہ میں مسلمان اب ہوں یا پہلے تھا، یہ آپ کو احساس ہو جائے گا۔ ورنہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں، ہم کس کو کہتے ہیں مسلمانی؟ اسلام کے لبادے میں نہ ہو تو مسلمان ہے، پھر پہچان ہی ہم نے اپنی گم کر دی ہے نا۔ اب تو مجھے تعارف کرنا پڑتا ہے میں مسلمان ہوں، کیوں؟ میرا تعارف میں خود گم کر چکا ہوں، ورنہ تعارف کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تعارف ہے نا انسان کا، پہچان ہے، علامت ہے۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہیں تھی، سب کی تھی۔ دیکھیں صحابہ میں سے ایسے بھی تھے بعض صحابہ کہ ایک صحابی ایسا تھا اس کا صرف ایک بال تھا، ایک یو وقت صرف یو، وہ روزانہ اس کو جو ہے نا تیل لگاتے اس کو کنگھی کرتے، خندہ خبر ادا کہاں یو وقت دے ہر سڑی بچائے لری کا دا بد حقائق کا سر، لیکن نہیں اس ایک کا اتنا اہتمام فرماتے، اس کو جو ہے نا کنگھی کرتے، تیل لگاتے اور پھر اس کو چومتے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی، داڑھی مبارک کو لے کر چوم لیتے تھے۔ تو اس سنت پر عمل کون کر سکے گا؟ ظاہر عاشق تو وہ ہے کہ جو ہر بات کو لے نا، متبع سنت ہے، تو ظاہر یہ سنت تو ہم محروم ہو گئے سے نا، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ اس سنت پر کیسے عمل کرے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے یعنی سونگنا جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے متبادل کوئی مناسب لفظ نہیں ہے، اس کو جو ہے نا ایسے خوشبو مبارک اس کی لے لیتے بینی مبارک سے، ناک جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر اسے چوم لیتے تھے۔ تو یہ شرف کس کو حاصل ہوگا؟ جس کی ہوگی تو حاصل ہوگا نا، نہ ہوگی تو کیسے پھر چمسی ہو کھاڑی کو یہ چھکتا رہی تروند رہی کھاڑی۔ تو دیکھیں جن کی نہیں ہے وہ عزم کر لیں، جن کی کم ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں، ورنہ عمل غارت ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ لایانی عمل ہے نا، یہ اسراف نہیں ہے، یہ تبذیر ہے۔ بے موقع بے محل ایک عمل انسان کر رہا ہے۔ اگر ایک پیسہ بھی لگتا ہے نا، آپ کہتے ہیں یار ایک بلیڈ ہی لگے 50 روپیہ دا، ایک پیسہ بھی اگر لگے اس کی بھی پوچھ ہوگی، کیوں؟ غیر محل میں لگا رہے ہیں، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، ناجائز جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، تو کتنے گناہ اس میں شامل ہو گئے؟ علل اعلان بغاوت ہے، یہ سنت کا یعنی تمسخر بھی ہے، علل اعلان گناہ بھی ہے، دوسروں کو دعوت بھی ہے، اس پر جرت بھی ہے کہ میں کر رہا ہوں، کون مجھے روک سکتا ہے؟ اور ہر نیک عمل کے ساتھ یہ برا عمل لگا ہوا ہے، چاہے آپ نمازیں پڑھیں، چاہے آپ تہجد پڑھیں۔ ظاہر داڑھی جب ایک دفعہ کاٹ دی مثلاً اور ارادہ نہیں ہے تو بڑھتے بڑھتے تو مہینہ لگے گا نا۔ تو ہر برے عمل یعنی ہر نیک عمل کے ساتھ یہ برا عمل لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر اپنی عبادت کی، اپنے نوافل کی قبولیت چاہتے ہیں تو اس قبیح عمل کو اور اس قبیح حرکت سے توبہ طائب ہو جائیں۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ غالباً ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، میں نے داڑھی کے مفصل بیان میں یہ ذکر کیا تھا، میرے ذہن میں نہیں ہے، جمال مسلم میں شاید یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منکب، یہ بعض کہتے ہیں اس کے ہٹانے کی گنجائش ہے، یہ نچلے ہونٹ کے سائڈوں پہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو نا ریش بچہ ہے، اچھا یہ اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بچے جو ہے نا، یہ بچہ ہے نا، تو بچے کو تکلیف دینا تو پھر بڑے کو تکلیف ہوتی ہے نا، تو لوگ بعض اوقات اس کو کاٹ دیتے ہیں، منہ میں لگتا ہے، بھائی اس کو تیل لگاؤ، کوشش کرو بیٹھ جائے گی نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے نا منہ میں لگ رہی ہے۔ تو فرمایا یہ جگہ اگر کوئی ہٹا دیتا تھا تو غالباً ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یا امام مالک کا، فرمایا یہ مردود الشہادت ہے، لڑے کوئے دے زیادہ شہادت قبول نہ دے۔ تو جس کی داڑھی سرے سے نہ ہو، جس کی داڑھی سنت کے مطابق جو ایک مٹھی ہے اس سے کم ہو، تو کیا وہ قبول جو ہے نا وہ اس کی شہادت قبول ہوگی؟ قبول شہادت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس پر بالکل توجہ نہیں کرتے، ڈھیروں اعمال ہم کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب فرمائی ہوگی، کتنے ہیں جن کو عمروں کی سعادتیں نصیب ہوئی اور بار بار نصیب ہوئی، بعض ایسے چلو ایک دفعہ گیا، بعض ایسے خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار توفیق دیتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ توفیق مل گئی، تو بھئی اگر تمہیں توفیق مل گئی اور اس میں کوئی جو ہے نا بڑھوتری نہ آئی تو یہ پھر کس چیز کی دلیل ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر حج اور عمرہ کرنے کے بعد انسان کی سابقہ زندگی میں کوئی فرق نہ آئے تو وہ سمجھ جائے کہ میرے یہ عمرہ اور یہ حج قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر قبولیت کی علامات ہوتی ہیں نا، اور یہ تو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، بعض بزرگوں کے مکاشفات ہیں اور وہ حقیقت ہوتے ہیں، حجت ہو یا نہ لیکن حقیقت ضرور ہوتے ہیں، اور جو ماننے والا ہوتا ہے اس کے لیے ہر ایک بات حجت ہے۔ پھر کون سے بزرگ تھے جی؟ غلام حبیب نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا میں ایک دفعہ روضہ اقدس پر حاضر ہوا، پرانا زمانہ تھا جی، اب وہ سنتے ہیں نا تو عجیب
کیفیت بنتی ہے یا اللہ وہ تو خوش قسمت لوگ تھے، پتہ نہیں ہم کیسے بدبخت نکل آئے، اور آگے اللہ جانے جو ہے نا کیا بدبختی ہوگی۔ وہ عمرے میں جو ہے نا پرنسپل صاحب کے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب رکھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے وہاں کہ بھائی ایسا بھی ایک وقت آئے گا نا کہ یہاں سے یہ احد تک جو ہے نا یہ خانہ کعبہ اور اس کے جو ہے نا حدود پھیل جائیں گی، لوگوں کو دیکھنے کی تمنا ہوگی، لوگ پھر ریل پر جو ہے نا چل کر صرف دیکھیں گے کہ یا اللہ ہمیں یہ مل جائے کہ ہم دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا واقعی اگر اور نہیں تو 2-3 سال کے دوران دیکھنے کی جو ہے نا کسی کو توفیق ہی نہیں ملی، اور پھر جب رش بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ تو آسانی کا زمانہ تھا، لوگ جا کر روضہ اقدس کے سامنے بالکل مواجہ کی طرف منہ کر کے، جو آداب میں سے کہ قبلے کی طرف پشت کر کے، روضہ اقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مانگو جو بھی ہے، جو بھی تم نے کرنا ہے۔ اب تو وہ چیز ہی نہیں ہے، اب جائیں گے ایسے کر کے، تو انسان کو بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ پیاس نہیں بجھتی جی۔ آپ کہیں گے میرے باہر سے بڑا جذبہ ہوگا، جو نیا آدمی نا وہ اس کے تو اور ہی جذبات ہوتے ہیں نا، ایسے جاؤں گا، ایسے کھڑا ہوں گا، یوں کروں گا، وہاں جائے تو آگے کچھ اور ہی منظر ہو کہ بھائی یوں ایسے ترچھا تم نے گزرنا، اور 1 سیکنڈ کے لیے اگر کھڑے ہو گئے تو کافر ہو جاؤ گے ایسے۔ ہاں کفر کا فتویٰ بالکل ریڈی تیار، یلا یلا رخ ضرور کے گئے، یہ مطلب ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں وہ پرانا زمانہ تھا کہ میں مواجہ شریف کے پاس کھڑا ہو گیا اور دل میں یہ سوچنے لگا، غیر اختیاری طور پر یہ خیال میرے دل میں آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، ابلغتہ، اور جو قریب سے پڑھتا ہے تو میں خود اس کو سنتا ہوں۔ تو پتہ نہیں سنتے بھی ہیں، اور فرمایا میں تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، یہ کہنے کا مقصد کہ جو سلام پیش کرتا ہے میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو فرمایا یہ تو عقیدہ تو ہے میرا کہ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہر ایک کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کس انداز میں دیتے، کیا ہوتا ہے۔ فرمایا میں اسی جو ہے نا سوچ و فکر میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک جو ہے نا کیفیت طاری کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات منکشف کر دی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں ہر ایک کو سلام کرتا ہوں، ہر ایک کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن ہر ایک کو نہیں دیتا ہوں۔ فرمایا اس کو میں جواب دیتا ہوں جو میری سنت کا اتباع کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ جو میری اس داڑھی کی سنت کا مذاق اور تمسخر اڑا کر آتا ہے، یعنی گویا اس کا اہتمام نہیں کرتا، فرمایا ان کو تو سلام درکنار میں ان سے منہ ہی پھیر دیتا ہوں۔ سلام تو درکنار کہ میں خوش ہو رہا ہوں مجھے سلام کا جواب ملے گا، چاہے میں سنوں یا نہ، لیکن عقیدہ ہمارا یہی ہے۔ تو فرمایا سلام کا جواب تو درکنار میں منہ ہی اس سے جو ہے نا پھیر دیتا ہوں، اور میں خوش ہو رہا ہوں جی میں نے عمرہ کیا، میں نے حج کیا، میں نے کمال کر دیا۔ تو وہی پہلے ان چیزوں پر جو ہے نا توجہ دو نا، کہ تاکہ انٹری کا جو ہے نا وہ جو طریقہ ہے پاسپورٹ تو قبول ہو نا، ویسے تو ہم قبول ہو گئے ہیں جسمانی طور پر، لیکن قلباً جو ہے نا ہم قبول ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آمد پر راضی ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں نا۔ تو اس لیے کہتا ہوں چونکہ یہ گناہ عام ہے اور اس کو ہم روزانہ کی بنیاد پر کریں گے اور عید رات میں تو لازماً کریں گے، تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے کچھ عبادت کی ہے، آئندہ اللہ توفیق دے تاکہ کم از کم وہ عبادت ہمارے پاس محفوظ تو رہے، اور یہ اس وعید میں نہ آئے کہ جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا، وہ سال بھر کے روزے رکھتا رہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تاکہ اس سے ہم نکل جائیں۔ دیکھیں نشہ ہے اس کو جو ہے نا چھوڑنا آسان ہے، کوئی چھوڑنا چاہے تو، بہتان ہے زبان کو بند کر سکتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ اب اس کی تفصیل ہے نا، کبائر کون کون سے، اب داڑھی کو موڑنا کٹانا یہ کبیرہ گناہ ہے، کیوں؟ اس کا درجہ واجب کا ہے، سنت موقدہ واجب کا درجہ یہ رکھتا ہے، تمام انبیاء کا یہ طرز رہا ہے، تمام جتنے بھی صلحاء ہیں، صالحین ہیں، تابعین ہیں، صحابہ ہیں، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ داڑھی مبارک نہیں تھی اور ایک مٹھی سے کم تھی، یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ثابت ہوگا کہ لمبی لمبی تھی، یہ نہیں ہوگا کہ بالکل چھوٹی چھوٹی تھی، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ اس کا اثر پوری جو ہے نا زندگی پر پڑ رہا ہے، ہر ایک عمل پر پڑ رہا ہے۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات، آخری بات کر لوں، کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے نا اس کا ایک دورانیہ ہوتا ہے، وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں، کب تک بولتا رہوں گا؟ جب تک کوئی سننے والا ہے میں بولتا رہوں گا، جب وہ گیا میں گیا بات ختم۔ اللہ نہ کرے کوئی زنا میں مبتلا ہے تو جب تک زنا کر رہا ہے تو گناہ ہے، زنا سے فارغ ہو گیا تو بس گناہ ختم ہو گیا، اس کی نحوست ہے، عذاب ہے، لیکن وہ گناہ اس کا تسلسل ختم ہو گیا۔
لیکن یہ ایسا گناہ ہے اس کا تسلسل ختم نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ ایک شخص مرنے سے پہلے اس کی داڑھی پوری نہ ہو سنت کے مطابق اور وہ دنیا سے چلا جائے تو اس بدعملی کو لے کر قبر میں جا رہا ہے, اس بدعملی کو لے کر جا رہا ہے. اور پھر وہاں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوگا, پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, تو یہ کیا جواب دے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا جاتا ہے یا حجابات درمیان سے ہٹائے جاتے ہیں, جو بھی ہے قدر مشترک دکھائی دینا ہے. تو یہ کیا کہے گا؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ایسی تھی؟ یہ جواب کیا دے گا؟ پہلے یہ تو سوچے نا. ظاہر ہے دوسرا کسی کے ساتھ اپنی مطابقت کرتا ہے نا کہ میں ان سے ہوں جی, میرا ان کے ساتھ تعلق ہے, تو ظاہر ہے شکل و صورت بھی تو ویسی ہونی چاہیے نا, شکل و صورت بھی تو ویسی ہونا. اب میں کہوں جی میں جو ہے نا دیندار بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے جی, فلاں بزرگ کے ساتھ مثلا میرا تعلق ہے, تو لوگ کہیں گے بھائی بزرگ تو یوں تھا اور اس کو دیکھو. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نالا نہیں ہوں گے, رنجیدہ نہیں ہوں گے, یہ اچھا امتی ہے, دعویٰ کر رہا ہے امتی امتی محمدی محمدی, اور اس کی شکل و صورت کو دیکھو. تو چونکہ یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ ہمارے ساتھ قبر میں بھی جا رہا ہے, تو وہاں تو اس کا کوئی جو ہے نا مداوع نہیں ہو سکتا نا, کہ وہاں پھر ہم دعائیں کریں یا اللہ داڑھی کو بڑھا دے, نہیں بڑھے گی. تو جب ایسا جو ہے نا اس کا زہر ایسا پھیلا ہوا ہے, لہٰذا ابھی سے اللہ نے موقع دیا ہے اور رمضان کا خاص مہینہ ہے, رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, لہٰذا اس میں سے کہ دل سے توبہ طائب ہو جائیں کہ یا اللہ آئندہ کے لیے داڑھی کو بڑھاؤں گا, میں نہ کٹاؤں گا نہ جو ہے نہ منڈواؤں گا, بلکہ اس کو میں بڑھاتا رہوں گا یہاں تک کہ ایک مشت ہو جائے, ایک مٹھی, اور اس کے آگے اگر رکھنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے. ہاں ذوقی باتیں ہو سکتی ہیں, باقی باتیں بھی ہیں, اس کی طرف میں نہیں جاتا ہوں. تو سمجھ گئے جی. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے, رمضان کی تراویح کا اہتمام کرنا ہے, باجماعت نماز کا اہتمام کریں گے, کم از کم یہ مہینہ تو جماعت کے ساتھ گزر جائے. تو یہ اس کا اثر حضرت فرمایا کرتے تھے آئندہ 11 مہینوں پر پڑے گا. جو بھی عمل اس میں ہم کریں گے اور استقامت کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ باقی 11 مہینوں میں اس عمل کی انسان کو توفیق ملتی رہے گی, اور جہاں ختم ہوتا وہاں جائیں. کوشش یہ نہ کریں کہ بھائی چھوٹی صورتوں والے دیکھیں یا گھر میں پڑھوں, نہیں, مسجد میں جا کر پڑھیں. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں نا, کرسی پر بیٹھ جائیں, زمین پر بیٹھ جائیں, اس میں تو یہ گنجائش بھی ہے نا, کھڑا ہونا فرض تو نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے کہ انسان بہانہ نہ کرے, ڈھیلا ڈھالا جو ہے نا اپنے آپ کو چھوڑے گا تو شیطان اس پر جو ہے نا سوار ہو جائے گا, غالب ہو جائے گا. اور ظاہر ہے جب چھوٹے موٹے شیاطین سوار ہو گئے تو نفس نے تو ویسے بھی سوار ہونا ہے انسان کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قاعدے اور ضابطے کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ذکر کر لیں جی. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیں.
5 دفعہ استغفار پڑھ لیں۔ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ جنہوں کو درود شریف تو بھی دو بڑے والے۔ یہ درود شریف کے جو نسخے ہم نے تقسیم کیے تھے نا، تو اکثر دوستوں کو تو مل گئے ہیں، جن کو نہیں ملے تو وہ پھر جو ہے نا شوکت سے لے لے، یا باہر یہ کھڑا ہوگا یا پھر وہ دوست ہاتھ کھڑا کر دیں، ان کو معلوم ہو جائے گا تو ان کو تاکہ یہ دے دیں۔ گھر کے لیے بھی ایک ایک لے جائیں، گھر والوں کو دے دیں، وہ پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما، اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما، نفس امارہ اور شیطان مردود کے مقاصد سے، حاسدین سے، مفسدین سے، اشرار سے، شرور سے، فتن سے، نظر بد سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرما دے، اپنی حفاظت اور اپنے حصار میں اللہ ہم سب کو لے لے۔ اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے، درجات عالیہ نصیب فرما، قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما، زمر اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما، ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرمند فرما، ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما، دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما۔ یا اللہ جتنے بھی موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز شرعی حاجت غیب کے خزائن سے اس کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو ختم فرما دے، جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے اولاد نافرمان یا اللہ ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جو رشتوں کی طلب میں ہیں سنت کے مطابق اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال کے دروازے سب پر کھول دے، رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے، وسعت اور فراخی نصیب فرما، فقر اور تنگ دستی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، خصوصاً ہمارے دوست خیال محمد صاحب، ان کے والد صاحب انتہائی زیادہ بیمار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دوست ہیں، اس وقت ہمارے ذہن میں ان کے نام نہیں، قاری عبدالوحید صاحب کے کزن ہیں، وہ بیمار ہیں کافی، اس کے علاوہ اور بھی دوست احباب ہیں، پیر بھائی ہیں جو بیمار ہیں یا اللہ جہاں بھی ہیں یا اللہ، ادھر ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر نصیب فرما دے۔ اس بیماری کی رحمت کو یا اللہ صحت کی رحمت میں بدل دے، جلد از جلد یا اللہ سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں سب کو بخش دے، خصوصاً ہمارے دوست بحالی والے نوید صاحب، ان کے غالباً تایا تھے، تایا چچا، وہ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کو تو بخش دے، آنے والی منازل آسان فرما، جتنی بھی برزخی خوشیاں بند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی بتمام ہوا ان کو نصیب فرما۔ ہمیں بھی یا اللہ ایک سخت سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفخ صور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے بارآور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض اللہ سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔